ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالرحمان اسامہ، ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ بھارت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت کو 2025 میں جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، بھارت کے طیارے اگر پاکستان نے مار گرائے ہوں یا بھارت کے اوپر ٹیرف لگا ہو، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان دا شو عاصم صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جہاں تک میں نے آپ کا انٹرو نہیں سنا اور دوسرے آپ جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ان کی گفتگو بھی نہیں سن پایا، تو جہاں تک آپ کے سوال کو میں سمجھ پایا ہوں آپ بھارت کے متعلق بات کریں۔ دیکھیں بھارت دنیا میں آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے نکلا تھا لیکن خود اس وقت دنیا میں بالکل تنہا ہو کے رہ گیا ہے، تو اس کو ہر طرح سے عزیمت کا سامنا ہے۔ وہ شاید خواب دیکھ رہا تھا اسرائیل کی طرح کہ اسرائیل کی گود میں بیٹھ کے یا اس کے ساتھ پنپ کے وہ دنیا کے اندر پاکستان کو آئسولیٹ کر دے گا اور خود علاقے کے اندر ایک اچھے اور بہترین جو ہے وہ تابناک اور بھیانک ایس ایچ او کی طرح وہ اپنا جو ہے وہ توتی اس کا بولنا شروع کر دے گا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ جتنے اس کے دعوے تھے یا جتنے اس کے خواب تھے وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آپ نے دیکھا جنگ میں اس نے سب سے بڑی دنیا میں اس کو وہ شکست اور عزیمت کا سامنا اس کو دیکھنے کو ملا جو شاید ہی دنیا میں کسی ملک کو دیکھنے کو ملا ہو۔ آپ اس کے علاوہ دیکھ لیں دنیا میں جہاں سے وہ اسلحہ خریدتے ہیں یا جو ان کے ویپنز آتے ہیں، جو ان کے طیارے آتے ہیں، جب ان کے جہاز پاکستان نے مار گرائے تو ان ملکوں نے بھی ان سے اعتماد اٹھا لیا اور سٹیپ بیک کر لیا کہ ہم آئندہ آنے والے وقت میں ان کی کسی طرح سے بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ لیکن ہماری چونکہ مسلح افواج انہوں نے اپنی بہترین جو ہے وہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور بہترین اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، آج دنیا میں ہماری دیکھیں پذیرائی کہاں ہو رہی ہے۔ آج امریکہ ہمارے آرمی چیف کو دوسری سے تیسری بار ایکسپیکٹڈ ہے ان کا وزٹ، دوبارہ سے ان کو بلایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ دنیا میں جس کو انڈیا آئسولیٹ کرنے نکلا تھا، آج دنیا میں ممالک جو ہیں اس کو آفر کر رہے ہیں اپنے ساتھ بزنس کرنے کی، اپنے ساتھ پارٹنرشپ کی وہ آفر کر رہے ہیں اس کو۔ تو دیکھیں پاکستان جو اس کی آپ اکانومی دیکھ لیں وہ دن بدن سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے اور بھارت جو ہے دن بدن آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو مودی کی مختلف ممالک میں جو اس کے وزٹس رہے ہیں، گلف میں اس کا آنا ہوا، اس کے علاوہ ایشیا والی سائڈ پہ اس کا ایک چھوٹا سا مختصر وزٹ رہا، تو بہت سارے ایسے جو انٹرنیشنل جو ہیڈ آف سٹیٹس تھے وہاں پہ ان کی شمولیت ہوئی ان مختلف ایونٹس میں، لیکن مودی وہاں پہ آنے سے کتراتا رہا۔ آپ نے یہ فریکوینٹلی دیکھنے میں ہمیں ملا، جی کیوں وہ انٹرنیشنل جریدے میں بھی یہ آیا ہے اور امریکی جریدے نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ مودی اصل میں کترا رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کہیں سامنا نہ ہو جائے میرا ٹرمپ کے ساتھ، کیونکہ عالمی سطح پہ اس طرح ذلت و رسوائی کا سامنا جو مودی کو ہوا ہے اس میں تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو جریدوں نے اس کو کوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے کہ وہ بار بار جو ہے ابھی روس میں بھی جو ہے ولادیمیر پوتن نے ایک سرمنی رکھی تھی، تو وہاں پہ جب مختلف ہیڈ آف سٹیٹس گئے تھے وہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی ایونٹ تھا ان کا لوکل، کوئی اس طرح کا کوئی ایونٹ تھا جس میں مختلف ہیڈ آف سٹیٹس انوائٹ تھے، لیکن اس میں مودی نہیں گیا، جان بوجھ کے اس نے اپنے ملک میں الیکشن کا وہ ڈھونگ رچا کے اس نے کہا کہ میں وہاں پہ نہیں ہارا۔ تو ہیڈ آف سٹیٹ سے ملنے سے کترا رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو بھی پتا ہے کہ وہ سٹیپ بیک کر چکا ہے، وہ خود دوسروں کو آئسولیٹ کرنے کے چکر میں خود آئسولیٹ ہو چکا ہے، اور جہاں پہ وہ ملک جہاں پہ ایک بہت بڑا وہ اپنے آپ کو علاقے کا تھانے دار سمجھتا تھا اور ایک سو کال ڈیموکریٹک سٹیٹ اپنے آپ کو کہتا تھا، آج آپ دیکھ لیں کہ اس کی تنزلی اور اس کی ناکامی دنیا کے سامنے ہے، اس کو جی دنیا جو ڈاکٹر ہے وہ صاحب، کہیں بھی جی جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اس اہم ٹاپک کے اوپر بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عبدالرحمان اسامہ ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر بین الاقوامی امور تھے۔ اس سارے تفصیل کے اوپر ہم نے بات کی، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر جاوید غفاری صاحب۔